वालेकुम, वेलकम टू द शो। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और मैंने फिर रिप्लाई किया था। आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, थोड़ा ये जी। अभी आवाज आ रही है? जी अभी बेहतर है, हाँ बोलें। जी जी सर, मैं ये किया था, तो अल्लाह का शुक्र है कि वीजा दिया है। सॉरी, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। मेरे ख्याल से आप कहीं बाहर से बात कर रहे हैं। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तारक साहब क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा तारक साहब, एक क्वेश्चन करना था कि मेरा बायोमेट्रिक कार्ड जो है वो 6 मंथ पहले जो है ना वो गुम हो गया था। जी तो सर जी मैंने उसके लिए अप्लाई किया था, 6 मंथ हो गए तो अभी तक होम ऑफिस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, ना कोई ईमेल, ना कोई इन्फॉर्मेशन। जी। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि वहाँ जिधर भी जाता हूँ जॉब के लिए वो कहते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, तो मेरे पास वो कार्ड नहीं है। तो सर आप मुझे इसका जी बड़ी ठीक है। आप बड़ी मेहरबानी आपकी कॉल का। जो दो ऑप्शंस आपके पास मेनली रह जाते हैं, एक तो ये कि आप होम ऑफिस को कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, जिस पे आप उनसे बोलें कि जी मैंने एप्लीकेशन भेजी हुई और अभी तक उसका कोई मुझे जवाब नहीं मिला, तो प्लीज़ अगर आप उसको थोड़ा सा जल्दी प्रोसेस में कर लें। या आप अपने एमपी के पास जा सकते हैं और एमपी से, मतलब आप जा तो नहीं सकते, आप ईमेल करेंगे कि प्लीज़ होम ऑफिस को चेस अप करें। और जहाँ तक काम की बात है, वो आप अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर को कह सकते हैं कि भाई एम्प्लॉयर चेकिंग सर्विस मेरी आप करवा लें, तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि मुझे काम की अभी इजाज़त है। अब जारी बात है कुछ एम्प्लॉयज़ इस मसले में नहीं पढ़ना चाहते, तो आई डू अपोलोजाइज़, लेकिन ये एक चीज़ आप उनको कह सकते हैं कि मेरी एम्प्लॉयमेंट चेकिंग सर्विस करवा लें। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारिक साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। आप दो क्वेश्चन पूछनी जी है काइंडली प्लीज़। एक क्वेश्चन तो ये है कि मैं अपनी वालदा साहिबा को विजिट वीज़े पे यूके बुलाना चाहता हूँ। तो ये पूछना था कि 1 बेडरूम फ्लैट में हम रह रहे हैं अभी, ठीक है, मैं और मेरी वाइफ हैं, और जो है जो सिटिंग है वो भी सेपरेट है, जो बेडरूम है वो सेपरेट है। तो क्या वो फिजिबल होगा इन द आइज ऑफ मतलब बॉर्डर फोर्स? दूसरा ये क्वेश्चन है जो कि मेरे फ्रेंड से मतलब फ्रेंड के लिए है कि वो इधर अभी क्या कहते हैं लिविंग पार्टनर के वीज़े पर हैं, उनकी फर्स्ट एक्सटेंशन FLRM की बेसिस पे हुई है। तो पीछे वो 2011 में वो आया था, वो स्टूडेंट था, फिर उसके बाद वो इलीगल हो गया। तो अब जैसे ही उसके 5 ईयर जो FLRM पे पूरे होंगे और ILR वो करवाएगा, तो उसको 1 ईयर नेशनैलिटी के लिए वेट करना पड़ेगा कि वो स्ट्रेट अवे अप्लाई कर सकता है? ये दो क्वेश्चन, और काइंडली प्लीज़ मुझे फ़ोन पे जवाब दे दीजिएगा, मेरे पास टीवी नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू सो जज़ाकल्लाह। मच। ठीक है अस्सलाम जी, वालेकुम। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। जहाँ तक बात है अकोमोडेशन की, कि अगर आपको शक है कि मेरे पास एडिक्वेट अकोमोडेशन नहीं है, तो उसका बड़ा आसान हल होता है कि किसी भी लोकल स्टेट एजेंट के पास जाके आप होम इंस्पेक्शन रिपोर्ट अपनी करवा सकते हैं, और मोस्ट लाइकली वो आपको कंफर्म कर देंगे कि एक और अडल्ट इस घर में आके टेम्परेरी तौर पे रह सकता है। उसको कहते हैं होम इंस्पेक्शन रिपोर्ट, जो आपके लोकल स्टेट एजेंट आपको बना के दे सकते हैं, अगर आपको कंसर्न है कि मेरे पास एडिक्वेट मेंटेनेंस अकोमोडेशन है या नहीं। जहाँ तक आपके दोस्त की बात आती है, देखें, जब आपको इनडेफिनेट मिल जाता है, उसके बाद आपने ये देखना है कि आपकी वाइफ ब्रिटिश हैं या नहीं। बिकॉज अगर आपकी वाइफ ब्रिटिश हैं तो आप इनडेफिनेट के अगले दिन नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन डाल सकते हैं, प्रोवाइडेड आप मिनिमम 3 साल इस मुल्क में रहे हों। और अगर आपकी वाइफ ब्रिटिश नहीं है तो फिर आपको 1 साल वेट करना पड़ता है इनडेफिनेट के बाद अपनी नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन डालने के लिए। एक दफ़ा जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आया आप इमीडिएटली डाल रहे हैं या 1 साल वेट करने के बाद नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन डाल रहे हैं, फिर जो सेकंड रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़रूरी है कि नेचुरलाइजेशन की
جو کرائٹیریا ہے گڈ کیریکٹر کا وہ آپ پورا کر رہے ہیں یا نہیں. بیکاز جس ڈیٹ کو آپ نیشنلائزیشن اپلیکیشن ڈالتے ہیں ہوم آفس 10 سال پیچھے جاتا ہے, اور اس 10 سال پیریڈ کے اندر جتنا بھی ٹائم آپ نے UK کے اندر گزارا ہو, اگر اس میں کوئی اوور اسٹے کا پیریڈ ہے تو دیکھنے میں آیا کہ ہوم آفس آپ کی اپلیکیشن کو نیچرلائزیشن کی ریفیوز کر دیتا ہے. تو صرف یہ دیکھنا کہ ہم 1 سال ویٹ کر لیتے ہیں انڈیفینٹ کے بعد, یا اگر وائف برٹش ہیں یا ہسبینڈ برٹش ہیں ہم امیجیٹلی اپلائی کر لیتے ہیں, از اونلی ون آف دا ریکوائرمنٹ. یہ ضرور میک شور کریں کہ آپ کوالیفائی بھی کرتے ہیں گڈ کیریکٹر ریکوائرمنٹ کے اوپر جب بھی اپنی نیچرلائزیشن اپلیکیشن آپ لوگ ڈالتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر احمد بول رہا ہوں. میرے ایک سوال ہے تو 2 حصے میں. جی پوچھیں. جی میں EU ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر ہوں. جی 2 سال پہلے آیا تو مجھے ریزیڈنٹ EU پرمٹ کارڈ ملا سی 5 سال. جی پھر میں کچھ عرصے بعد پری سیٹلمنٹ اپلائی کیا سی آن لائن. جی وہ بھی پچھلے اکتوبر سے ایکسیپٹ ہو گیا. جی میں پوچھنا یہ چاہنا سر کہ کیا میں کارڈ وہ یوز کر سکتا آئندہ بھی یا ختم ہو جائے جوں. ٹھیک ہے. جے اگر دوسرا حصہ ہے جے اگر وہ مطلب ابھی چینج کرنا پڑے گا تو پھر اس کا کیا پروسیجر ہے تو کتنی فیس ہے. اوکے. کیا سپانسر بھی نال سنگل دینے جانا پڑے گا میرے یا کل ہی میں جان دینا. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. پہلے میں آپ کے جواب دیتا ہوں, پھر میں 2-3 جنرل اور باتیں بتاؤں گا جو لوگوں کو کنفیوز کر رہی ہیں اس سلسلے کے بارے میں. دیکھیں آپ کے پاس آلریڈی ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کا پری سیٹل اسٹیٹس جو نیا والا ہے EU اپینڈکس EU کے تحت وہ مل گیا. وہ 5 سال کا آپ کو پرچی پہ بنا کے دیتے ہیں. پرچی بول رہا ہوں وہ ایک آپ کو پتہ ہے پرنٹ آؤٹ ہوتا ہے. اٹ از آلویز بیٹر آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ آپ اپنا BRP کارڈ بھی بنوا لیں نیا والا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اسپیشلی اپنی ہوم کنٹری جاتے ہیں, مجھے آواز سے لگ رہا ہے پاکستان یا انڈیا سے ہیں, تو وہ پرچی یا وہ جو پیپر پہ پرنٹ آؤٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا خطرہ ہو جاتا ہے. بیکاز کبھی کبھی وہ لوگ وہاں سمجھتے نہیں ہیں کہ بھائی یہ بھی ویلڈ ویزا ہے, مجھے انگلینڈ جانے دو. تو پلیز بہتر ہے کہ اپنا وہ کارڈ بنوا لیں جو نئی اسکیم کے انڈر کارڈ ہوتا ہے. اس کی ایک اپلیکیشن ہوتی ہے, وہ بڑی نامنل فی ہے اس ایپلیکیشن کی. صرف آپ کو مینلی £200 اگر آپ کی وہ جو بکنگ ہوتی ہے جہاں آپ نے فنگر پرنٹ دینے جانا ہے وہ 70 سے £200 کی مین کاسٹ ہے. باقی نہ ہونے کے برابر آپ کی کاسٹ ہے. لیکن ضروری ہے کہ آپ وہ اپنا نیا کارڈ بنوا لیں, کیونکہ جو پرانا کارڈ ہے جو ابھی بھی لوگوں کے پاس ہے وہ جون 2021 تک ویلڈ لے گا لوگوں کے پاس. بیکاز جو پرانا کارڈ ایشو ہوا تھا وہ EEA ریگولیشن 2016 کے تحت ایشو ہوا تھا. وہ کارڈ آپ کا جون 2021 تک ویلڈ ہے. اور نیا کارڈ بہتر ہے آپ بنوا لیں, یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے تاکہ جب آپ ٹریول کریں تو آپ کو ایشو اس کے اوپر نہ ہو. یورپ میں آپ جب ٹریول کرتے ہیں جو آپ نے پوچھا تھا تو وہ جو پرنٹ آؤٹ ہے وہ ہیلپ کرے گا, لیکن بہتر ہے وہ کارڈ بنوا لیں. بیکاز جب یورپ سے باہر ٹریول کریں گے تو دیٹ وڈ بی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو جائے گا. اب اس سے پہلے میں ایک اور کال لوں کیونکہ ذرا ذکر آیا EU کا, تو کچھ لوگوں کو ابھی بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہے. میں ذرا اس کو کلیئرفائی کر دوں. میں نے اس کے اوپر ایک میرے خیال سے ویڈیو بھی کی تھی, پھر بھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں تھوڑا کلیئرفائی کر دوں. اگر آپ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر ہیں تو بڑا ضروری ہے کہ آپ کے پاس کارڈ ہو انڈر دی اولڈ رجیم, میننگ جو 31 دسمبر سے پہلے قانون تھے اس کے تحت آپ کے پاس کارڈ ایشو ہوا ہو. صرف وہی لوگ اب نئی اسکیم کے انڈر EU لا کے انڈر آتے ہیں جن کے پاس پرانا کارڈ ہو. اب چکر یہ ہوا ہے کہ اب ہم لوگ بریکسٹ سے باہر آ گئے ہیں. جو اپینڈکس EU چل رہا ہے یہ ان کے لیے چل رہا ہے جو 31 دسمبر سے پہلے ادھر آ گئے, ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو گئی, ان کے لیے چل رہی ہیں جو ٹرانزیشنل ارینجمنٹس ہیں. باقی جتنے بھی لوگ ہیں, جس طرح اگر کل کی کوئی کسی یورپین سے شادی کرتا ہے تو وہ اپینڈکس FM کے انڈر, یعنی کہ وہ نارمل اس اپینڈکس میں آ جائیں گے, جس طرح کے باقی برٹش لوگ انڈیفینٹ لوگ سے جو شادی کرتے ہیں, اسائلم سیکر کے ساتھ کرتے ہیں, یا ہیومینٹیرین پروٹیکشن جس کے پاس ہو ان کے ساتھ شادی کر کے یہاں اسٹے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس میں فائنینشیل ریکوائرمنٹ آ جاتی ہے, اور اگر آپ اوور اسٹے رہے انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل کا وہ آ جاتا ہے ٹیسٹ, وہ ساری چیزیں. اب EU لاس کے یعنی کہ EU نیشنل سے اگر آپ شادی کرتے ہیں اور یہ 31 دسمبر کے بعد آپ کی ریلیشن شپ کریٹ ہوئی ہے تو اب آپ اس کے انڈر آتے ہیں. تو وہ لوگوں کو تھوڑی کنفیوژن ہو رہی تھی کہ جی میں شادی کر رہا ہوں, میں EU لا کے انڈر کیوں نہیں آتا, بیکاز 31 دسمبر کے بعد وہ کٹ آف ہو گیا. صرف ان کو آگے ویزے دے رہے ہیں جو اس سے پہلے ریلیشن شپ میں تھے, میننگ ان کے پاس کارڈ تھا یا پہلے ان کی شادی ہو چکی تھی. سمپل ایز دیٹ. اینڈ آف کورس ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر باقی آپ اپلائی نہیں کر سکتے, ماں باپ اس میں نہیں آتے بیکاز وہ کلوز فیملی ممبر میں آتے ہیں. تھینک یو سو مچ. یہ میں نے اس لیے تھوڑا ایکسٹرا بول دیا کہ بڑی لوگوں کو کنفیوژن تھی, تو آئی تھاٹ کہ لگے ہاتھوں آپ کا اچھا سوال تھا, میں یہ بھی جواب دے دوں. تھینک یو سو مچ بھائی. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
جی سر. ہلو سر، میرا ایک سوال تھا کہ میں یہاں پر ایز این آن آئی ایل آر ہوں، اور میں نے لیا تھا آئی ایل آر بیسڈ آن ٹیئر 2. جو میری وائف ہے وہ ٹیئر 2 ڈپینڈنٹ کی ایکسٹینشن ڈالنے لگی ہیں، جو کہ اب اسکلڈ ورکر ویزا ایکسٹینشن جس کو انہوں نے کہنا شروع کر دیا. تو اس کے اندر جو ہے ایک ریکوائرمنٹ آ رہی تھی ان کی طرف سے کہ آپ اپنے میڈیکل ٹریٹمنٹ اگر آپ نے یو کے میں لیا ہے تو آپ اس کی جو ہے ڈیٹیلز ہمیں بتائیں. کب لیا، اف یو ریسیوڈ اینی میڈیکل ٹریٹمنٹ اینڈ دین اٹ آسکس وی سے یس وچ اٹ انکلوڈس وزٹنگ اے جی پی. اس کے بعد پوچھتا ہے کہ ور یو آسک ٹو پے فار اٹ، اور ہم نے اس کے اندر جو ہے کوشش کرے اس کے اندر تو یہ جواب دیں گے کہ اٹس نو وی ہیو ناٹ آسکڈ بیکاز اٹ کمز انڈر دی آئی ایچ ایس. لیکن اس کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ اسٹارٹ ڈیٹ اور اینڈ ڈیٹ. ناؤ گوئنگ بیک فردر 5 years, you know, it's we don't have all those details and all the start dates and all that. So we tried to contact one of the surgeries which we are currently at, but they say کہ اس میں کافی ٹائم لگے گا اور جی پی کو ریکارڈز نکالنے کے لیے. تو اس کوشچن کو کس طرح سے بیسٹ ڈیل کیا جائے گا، ہاؤ ٹو آنسر دس تھنگ. اور سیکنڈ تھنگ یہ تھی کہ اگر وہ اپلیکیشن ابھی ہم اپلیکیشن ڈالیں گے، اور اگر جب تک ود ان دا نیکسٹ 3-4 months ان کا وہ نہیں آتا ہے رپلائی، اور وہ آئی ایل آر کے لیے کوالیفائی کر جاتی ہے، تو اسٹل دین وی ہیو ٹو جسٹ گیٹ دی ویزا اینڈ دین اپلائی فار دی آئی ایل آر، اور یہاں پھر تب تک کچھ کیا جا سکتا ہے اس کے اندر. تھینک یو بھائی آپ کی کال کا. دیکھیں جہاں تک پہلی بات ہے، یہ بالکل آن لائن اپلیکیشنز میں ایک ایشو ہو گیا ہے کہ وہ پرسائز ڈیٹس مانگتے ہیں. تو دیکھیں پہلی تو بات آپ نے آئی تھنک آپ بالکل ہی بات سمجھ گئے تھے کہ اگر آپ کو ڈیٹے نہیں پتہ تو آپ اپنا میڈیکل ریکارڈ نکلوا لیں، ادھر ساری ڈیٹس لکھی ہوں گی. اور کبھی کبھی لوگ جس طرح آپ بولتے ہیں کہ نہیں ہمارا ویزا آ رہا ہے، تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ ایک ڈیٹ کی رینج لکھ دیں فرسٹ آف جو بھی آپ سمجھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے آپ کے فارم کے اینڈ میں ایڈیشنل انفارمیشن شیٹ ہوتی ہے، اس کے اندر آپ مینشن کر دیں کہ دیکھیں جی میرے یہ پیریڈ کے دوران میں این ایچ ایس کے ساتھ رجسٹرڈ تھی، بیکاز آپ کو پیریڈ پتہ ہوگا اپنا جی پی کے ساتھ، اور اس کے اندر میں نے رفلی ان ڈیٹوں کے اندر ٹریٹمنٹ لی ہسپتال سے. مجھے ایگزیکٹ ڈیٹس نہیں پتہ، بٹ میں نے ایک گیسٹیمیٹ کر کے ڈیٹ لکھ دی، اور ہاؤ ایور ان ڈیٹوں کے دوران میرے پاس ویلڈ ویزا تھا. تو وہ باتیں بالکل کلیئر ہو جائیں گی بیکاز آپ نے اس کو ایکسپلین کر دیا. تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اف دیٹ یو کین ناٹ ویٹ کہ آپ کو پرسائز ڈیٹس پتہ چلیں جب آپ کی ہاسپٹل ٹریٹمنٹ ہوئی تھی، تو وہ ایڈیشنل انفارمیشن میں سب کچھ ڈال دیں. اب آ جاتے ہیں جو آپ کا سیکنڈ پارٹ آف دا سوال تھا. لگ یہ رہا ہے کہ وہ ابھی ایکسٹینشن اپلائی کریں گی اینڈ یو آر تھنکنگ کہ جتنی دیر میں ویزا ابھی ڈیسائیڈ بھی نہیں ہوگا ان کے لیگلی 5 سال بھی پورے ہو جائیں گے. اب اس میں ایشو یہ آ جاتا ہے، میں تھوڑا سا ذکر کر دوں آپ کے ساتھ، کہ اگر آپ ویریشن کرتے ہیں اپلیکیشن کی، تو ٹیکنیکلی اگر آپ ہوم آفس کی پالیسی دیکھیں تو وہ یہ بولتے ہیں کہ جب آپ ویری کرتے ہیں اپلیکیشن تو ہم ڈیٹ آف اپلیکیشن لیں گے جو آپ کی پہلی اپلیکیشن کی ڈیٹ ہے. تو اگر ٹیکنیکلی آپ کے ڈیورنگ دس اپلیکیشن پروسیس آپ کی وائف کے اور ابھی ڈیسیجن نہیں آیا پہلی اپلیکیشن کا جو ان ٹائم آپ نے ڈالی ہے، آلدو آپ کے وائف کے 5 سال پورے ہو گئے ہیں، لیکن ایشو یہ ہوگا کہ اگر آپ ویریشن اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو ہوم آفس کین کم بیک اینڈ سے کہ ڈیٹ آف اپلیکیشن از دا ڈیٹ آف دا فرسٹ اپلیکیشن، یعنی کہ اس ڈیٹ کو 5 سال پورے نہیں ہوئے تھے. اب یہ پالیسی ہے ان کی. اب انٹرسٹنگلی مجھے کچھ لوگ رنگ کرتے ہیں، مجھے ہمیشہ پوچھتے ہیں طارق بھائی یہ بات ہم نے بھی پڑھی ہے کیونکہ آپ نے ہمیں ای میل پہ بھیجا ہے، لیکن ہم نے اپلیکیشن کی تھی اور ہوم آفس مان گیا. تو اینڈ میں وہی بات آ جاتی ہے کہ ڈسکریشن ہوم آفس کے پاس ہے کہ اگر ہوم آفس چاہے تو آپ کا اگر 5 سال پورے ہو گئے وائل دی اپلیکیشن از پینڈنگ اور آپ ویریشن کی اپلیکیشن ڈالیں، تو اگر ہوم آفس چاہے تو بالکل اس کو آپ کو 5 ایئر کی بیس پہ انڈیفینٹ دے سکتا ہے اگر آپ نئی اپلیکیشن ڈالیں. لیکن اف دے وانٹ ٹو بی اسٹکلر اور وہ اپنی پالیسی کو فالو کریں تو وہ کہیں گے ہولڈ آن اے سیکنڈ جی، تھینک یو فار یور نیو اپلیکیشن، لیکن لیگلی آپ کے 5 سال پورے نہیں ہوئے بیکاز ہم ڈیٹ آف اپلیکیشن کاؤنٹ کریں گے ایز یور فرسٹ اپلیکیشن. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ پھر آپ کی مرضی ہے، آپ کا رسک ہے کہ آپ یہ کریں، یا بہتر ہے کہ آپ پہلے اپنا ویزا لے لیں اینڈ دین آف کورس یو کمپلیٹڈ یور 5 ایئرس تو آپ امیڈیٹلی سیٹلمنٹ ڈال دیں. مجھے بولا گیا کان میں طارق بھائی ہمارا بریک کا ٹائم ہوا ہے. ویل گو آن اے بریک، ان شاء اللہ تعالیٰ بریک پہ واپس آ کے I'll take some more calls from you. اپنا خیال رکھیں اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے آفٹر دا بریک. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، وعلیکم السلام. جی ہیلو سر، میں وکیل سے بات کر رہی ہوں. جی میں طارق بول رہا ہوں، اپنا سوال پوچھ لیں اور میں جواب دے دیتا ہوں ٹی وی پہ. ہاں جی، میں اپنے بردر کے
अपने नेफ्यू के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो जैसे वो इंडिया में है, अभी वो स्टूडेंट वीजे पे आना चाहता है, या सब कुछ रेडी हो गया, पेपर वर्क एवरीथिंग। अभी उसके जो एजेंट है उसने पेपर चेक किए तो उसने बोला कि क्योंकि उसने आज से 15 साल पहले मेरी सिस्टर इन लॉ ने अप्लाई किया था यहाँ इंग्लैंड आने के लिए, तो वो रिफ्यूज हो गया था। तो वो कहते हैं कि इसका कोई वो एक्सक्यूज ना बना दें, रिफ्यूज ना कर दें वीजे के लिए। तो क्या ये हो सकता है या कितना, कैसे? थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन घबराएं नहीं। बिल्कुल डिक्लेयर करें कि 15 साल पहले वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। 15 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है, और उनको बोलें बस एक बात का ख्याल रखें कि जो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, ही शुड मेक श्योर कि यूनिवर्सिटी जिसमें जा रहे हैं वो किधर है, कैसे यूनिवर्सिटी उन्होंने चूज़ की, जो कोर्सेज़ उन्होंने लिए हैं वो कोर्सेज़ क्यों उन्होंने लिए हैं, क्या उनका फ्यूचर प्लान है, ये सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। और जहाँ तक बात है कि ये 15 साल पुरानी बात है, मैं ये तो नहीं कहता कि ये 100% इफ़ेक्ट नहीं करेगी, लेकिन उतना इफ़ेक्ट नहीं करेगी जितना आप समझ रहे हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उनकी जो करंट एप्लीकेशन है उसके बारे में उनको सब कुछ पता हो, कोर्स वगैरह के। और जस्ट टू लेट यू नो कि अब स्टूडेंट एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी हैं, बिकॉज 1 जुलाई से जो पुरानी स्कीम थी PSW की, जिसमें 2 साल आपको इजाज़त थी काम करने की, वो ग्रेजुएट अपेंडिक्स के नाम से उन्होंने लॉन्च कर दी है। तो अब तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे ओवरसीज़ से यहाँ पढ़ने के लिए। तो बिल्कुल सही टाइम है, बिल्कुल ना घबराएं, लेकिन बस उनको बोलें कि अच्छी तरीके से तैयारी कर लें अपनी एप्लीकेशन की, ताकि उनको पता हो कि जो उन्होंने कोर्स अटेंड करना है, जो यूनिवर्सिटी अटेंड करनी है, उसके क्या बैकग्राउंड है, क्या इन्फॉर्मेशन, और किस तरीके से उन्होंने कोर्स सेलेक्ट किया। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम तारा भाई, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू फॉर आस्किंग। ओके बच्चे, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा 10 ईयर बेस पे हुआ था, वो बच्चों का 7 ईयर बेस पे, सॉरी, ठीक है। तो बेटे का हमने डाला हुआ है, तो 25 मार्च को ना 4 महीने हो जाएंगे उसको डाले हुए, वो जो क्रोडन में दिए थे बायोमेट्रिक, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन के लिए 10 ईयर वाला, जी जी, ठीक है। उसका वो अभी तक कोई जवाब नहीं आया, वो कितना टाइम लगता है? और सेकंडली हमारी जो एक्सटेंशन है ना 2.5 साल वाली, वो ड्यू है 2nd वीक ऑफ सितंबर में, ठीक है। तो हम ना इस टाइम यूनिवर्सल क्रेडिट ले रहे हैं, बेनिफिट हमें अलो किए हुए पब्लिक फंड। तो कौन सा बेस्ट टाइम है हमारे लिए फी वेवर के लिए अप्लाई करने के लिए? क्योंकि 2nd वीक जो है ना सितंबर का हमारा ड्यू है एक्सटेंशन के लिए। तो वो कितने, उसके लिए पेपर वर्क क्या होता है? और दूसरा पूछना था कि उस पे जो है वो जवाब कब तक आता है, यानी कि डिसीजन जो होता है वो जो एक्सटेंशन का है उस पे कितना टाइम लगाते हैं, ये मैंने पूछना था प्लीज। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, जहाँ तक आपने कहा अपने बच्चे की रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन की, आई थिंक उसको यहाँ 10 साल हो गए होंगे, और आपने रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन की है कि वो रजिस्टर हो एज ब्रिटिश चाइल्ड, तो ईजिली 6 to 7, 8 मंथ्स का पीरियड है वेटिंग। अगर जल्दी हो जाता है एक्सीलेंट, लेकिन 8 मंथ का पीरियड आप अपने दिमाग में रखिए ना। आई होप उससे पहले आपका डिसीजन बच्चे का आ जाए। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि अक्सर लोग मुझे कॉल करते हैं, क्योंकि मैं बड़ा इस चीज़ को बोलता हूँ कि अगर आपके रिकोर्स, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड मांगें, और अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर अपना फ़ी वेवर मांगें। एज अ स्कूल ऑफ थॉट नॉर्मली मैं लोगों को ये कहता हूँ कि 60 डेज़ पहले अपना फ़ी वेवर अप्लाई कर दिया करें, बिकॉज़ ये लोग नॉर्मली 4 to 5 वीक्स लेते हैं फ़ी वेवर का डिसीजन देने में, और एक दफ़ा डिसीजन दे दें तो ये बोलते हैं कि अगले 10 दिन के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन डाल दें, अदरवाइज़ वो जो कोड आपको देते हैं वो नकारा हो जाता है और आपको दोबारा से नई एप्लीकेशन डालनी पड़ती है। तो एज अ गुड एक्सरसाइज 60 डेज़ पहले फ़ी वेवर डालें, और फिर एक दफ़ा मिल जाता है, और मैंने अभी बोला कि 4 to 5 वीक्स वो लगा रहे हैं फ़ी वेवर देने में, तो फिर आपके पास 10 डेज़ होते हैं, एक दफ़ा अप्रूव हो जाए कि आपको अगली एप्लीकेशन डालनी होती है। जहाँ तक डॉक्यूमेंट की बात है, देखें, फ़ी वेवर का जो मेन मकसद है ना, वो ये है कि आप बोल रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आपने मेनली अपनी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगानी है हर। अब कुछ लोग कहते हैं जी हमारा वो बैंक है, हम उसको यूज़ नहीं करते, वो बीवी के नाम पे, बच्चों के नाम पे, नहीं, पूरी फैमिली को अपने बैंक स्टेटमेंट्स देने हैं, और आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और उसी एप्लीकेशन के अंदर वो आपसे एक आपका मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर मांगते हैं कि आपके घर के खर्चे कितने हैं, तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट भी लगाने पड़ते हैं घर के खर्चों के, कि जी हमारे बिल्स हैं जो हम दे रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे वैसे भी उस एप्लीकेशन के एंड में एक चेकलिस्ट आ जाती है, वो फिर चेकलिस्ट को आपको फॉलो करके डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ते हैं। आई थिंक इसमें जो हुनर है
وہ یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنی ورڈنگ کرتے ہیں اپلیکیشن کی کہ کیوں ضرورت ہے آپ کو فی ویور کی, اور کس طریقے سے آپ اپنے ایکسپینسز کو ڈیٹیل کرتے ہیں اور بینک اسٹیٹمنٹ کو ایکسپلین کرتے ہیں. آئی تھنک دیٹ از دا کور تھنگ جو آپ کو اس اپلیکیشن میں خیال رکھنی چاہیے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں اصل میں لائن پہ سوال پوچھنا تھا. جی جی پوچھو بھائی. اچھا جی, سوال یہ ہے کہ مطلب میرے بچے اور میرے مجھ سے ڈپینڈنٹ ہیں, اور دوسرا یہ کہ ابھی مجھے ان کی ایکسٹینشن ڈالنی ہے. تو سوال یہ ہے کہ مجھے اپنے بچوں کے لیے ایک 18 کا ہے ایک 19 کا ہے, تو مسز کا تو B1 ٹیسٹ جائے گا, لیکن کیا مجھے اپنے بچوں کے لیے دونوں کالج میں پڑھ رہے ہیں, ابھی صرف ایکسٹینشن کے لیے جائے گا, تو ان کے بھی کیا مجھے B1 ٹیسٹ کروانے ہوں گے, انگلش ٹیسٹ؟ alright. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. نارملی جو بچوں کی ڈپینڈنسی ہے بیکاز دے کنسیڈر دیم ایز اسٹل ڈپینڈنٹ آن یور فل ٹائم, تو ان کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن کیونکہ وہ اوور 18 ہو گئے ہیں تو میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں لوگوں سے کہ نارملی ان کو ضرورت نہیں ہوتی, لیکن بہتر ہے وہ آرام سے پاس کر لیں گے, اور بہت چیپ ہوتا ہے ٹیسٹ, تو وہ کروا ہی لیں, آگے بھی کام آ جائے گا کیونکہ 2 سال کے لیے وہ ویلڈ ہوتا ہے. تو اٹس بیٹر ٹو بی, آپ سمجھ لیں بی کاشیس دین کہ آپ بولیں کہ ضرورت نہیں ہے, جو کہ ٹیکنیکلی نہیں ہوتی, لیکن بہتر ہے کہ وہ لوگ کر لیں بیکاز ناؤ دے آر اوور 18, لیکن دے آر اسٹل یور ڈپینڈنٹ. ڈپینڈنسی میں یا ڈپینڈنٹ کے وقت جس کو ٹیسٹ دینے کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کی اسپاؤس ہوتی ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم طارق بھائی. وعلیکم السلام بھائی. طارق بھائی میں اسٹوڈنٹ آیا تھا 2010 میں, تو 2 کوشچن بنتے ہیں. جی. تو 2014 تک تو میں لیگل تھا, اس کے بعد پھر اور اس سے ہو گیا کسی کالج کی وجہ سے, تو 6 سال سے تو ایسے ہی ہوں. جی. اور ایک بات یہ پوچھنی تھی کہ میری فیانسی ہے, تو ان کے پاس ڈیپینڈنٹ ویزا ہے, لائک فیملی سیٹلمنٹ کا جو ویزا ہوتا ہے, لائک ان کی جو ساری فیملی ہے وہ نیشنل ہے, یورپین نیشنل. تو باقی جو ساری فیملی ہے ان سب کی بھی پورے تقریباً ان کو 6-7 سال ہو چکے ہیں آلریڈی, تو یہاں کی سب کے پاس سیٹلمنٹ بھی ہے. اور یہ جو میری فیانسی ہے اس کے پاس جو 5 سال کا ویزا تھا اس میں سے 2 سال گزر چکے ہیں, اور انہوں نے بھی پری سیٹل اپلائی کر دیا اور ان کا اپروو بھی ہو گیا ہے. تو اب ہم نے شادی کرنی ہے, تو مسئلہ میرا یہ ہے کہ میرا ویزا کس طرح سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے. ان کی فیملی مطلب کوئی برٹش لو یا یورپین لو بریگزٹ بھی ہو گیا ہے, ان کی فیملی کسی طرح مجھے سپورٹ کر سکتی ہے, یا یہ خود فیانسی مجھے سپورٹ کر سکتی ہے, مطلب کس طرح میرا کیس سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے اس سچویشن میں؟ اوکے تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں کوشچن یہ ہے کہ میرے ویسے بھی 10 سال ہو گئے ہیں, تو آج کل لوگ کافی ایمنسٹی کا کر رہے ہیں کہ 10 سال کی بیس پہ کوئی 2.5 سال کا ویزا مل جائے گا. تو ذرا اس بات کا بھی جواب دے دیں کہ اگر سنگل بیس پہ بھی کچھ بن سکتا ہے تو ذرا پلیز یہ 2 سوال کے جواب دے دیجیے گا. اوکے دیکھو میں پہلے ایمنسٹی والی بات کر لوں بیکاز میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کچھ عرصہ پہلے, کیونکہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ افواہیں ہیں, لیکن لوگ دیکھو وشفل تھنکنگ ہوتی ہے, بیکاز اس وقت سچویشن کیا ہے کہ کہاں یہ ورڈ دوبارہ یوز ہوا ہے, لیٹ می ایکسپلین سم تھنگ ٹو یو, کہ بہت زیادہ یہ ایشو بن رہا ہے اور اس وقت بھی بن رہا ہے. اگر آپ کو پتا ہو کل BBC نے اس کے اوپر ایک چھوٹی سی رپورٹ کی, آئی تھنک اس پہ بہت بڑی رپورٹ بھی آئے گی, کہ جو ویکسینیشن ہو رہی ہے دے ایسٹیمیٹ کہ 1.2 ملین انلیگل امیگرینٹس ہیں جو کام کر رہے ہیں اینڈ دے آر ڈوئنگ کسٹمر فیسنگ جابس, اور وہ اپنا کووڈ نہیں کروا لیں. حالانکہ ہیلتھ منسٹر نے پرومس کیا کہ ریڈیو کے اوپر کہ ہم کووڈ ایمنسٹی دے رہے ہیں. میں نے اس کو بڑا کلیئرلی بولا یہ امیگریشن کی ایمنسٹی نہیں ہے, کووڈ ایمنسٹی ہے, کہ اگر آپ جا کے اپنا ایمنسٹی کا ٹیکہ ایمنسٹی کہہ رہا ہوں, اگر آپ اپنا کووڈ کا ٹیکہ لگواتے ہیں تو بالکل NHS ہوم آفس کو آپ کا ریکارڈ نہیں دے گی. لیکن لوگ پھر بھی انہوں نے ایک ویڈیو کی ہے BBC نے کہ لوگ نہیں جا رہے اینڈ دے ویری کنسرن. تو اب سرٹن جگہ سے یہ بولنا شروع ہے کہ چلو یار پھر انسانوں کو ایمنسٹی دے دو, لیکن آئی بی آنیسٹ ود یو کہ جو ایٹیچیوڈ ہے گورنمنٹ کا اٹس ویری ویری اسٹرکٹ, بیکاز اباؤٹ اے ایئر اگو اس وقت کووڈ اس طرح نہیں تھا جس طرح ابھی ہو گیا ایکٹیو. تو ایک کہتے ہیں نا ایک پٹیشن چلی تھی اور اس کے کوئی سگنیچر اتنے ہو گئے تھے کہ گورنمنٹ کو جواب دینا پڑا تھا, اینڈ دے ور ویری اسٹرکٹ آن دا جواب. انہوں نے کہا کہ کوئی ایمنسٹی نہیں آ رہی, ہم لوگوں نے آلریڈی جو اپنے 2012 میں قانون چینج کیے ہیں وہ سفیشینٹ ہیں لوگوں کے لیے, جس میں یہ بچے کا رول تھا جو یہاں 18 سے 25 سال کی بیچ کی عمر ہے, ہاف دا لائف یہاں گزارے ہوں, یا جنہوں نے 20 ایئرز یہاں پورے کیے ہیں, جنہوں نے 20 ایئرز پورے نہیں کیے بٹ دے ویری سگنیفیکنٹ آبسٹیکلس کہ وہ واپس نہیں جا سکتے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہوم آفس واز ویری ہیپی کہ یہ سارا کچھ بالکل ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے اس وقت میں دل کرتا ہے کوئی ایمنسٹی آ جائے, لیکن کوئی دور دور تک نشان نہیں ہے. تو یہ آنیسٹلی یہ بات ہے, لیکن میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ کل کچھ ہو جائے کہ جو لوگ یہاں انلیگل ہیں ان کے لیے کوئی صورتحال نکل آئے. لیکن
جس طریقے سے گورنمنٹ کا ایٹیچیوڈ ہے لگتا نہیں ہے کہ دور دور تک کوئی ایمنسٹی آئے گی. سو یہ بات کلیئر ہو گئی. اب آ جاتے ہیں آپ کی سچویشن میں. دیکھیں آپ کی جو پارٹنر ہیں وہ خود کسی کی ڈپینڈنٹ ہیں, تو EU لا کے تو انڈر اب آپ آ نہیں سکتے بیکاز آپ کی ریلیشن شپ پہلے 31 دسمبر سے پہلے کریٹ نہیں ہوئی. اب اگر آپ شادی کرتے بھی ہیں تو آپ اپینڈکس FM کے انڈر آتے ہیں. پرابلم اپینڈکس FM کا یہ ہے کہ آپ کی اسپاؤس یا برٹش ہوں یا انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین والی ہوں, ریفیوجی اسٹیٹس پہ ہوں, ہیومیٹیرین پروٹیکشن پہ ہوں یا EU نیشنل ہوں. EU نیشنل, آپ کی وائف تو EU نیشنل نہیں ہے, وہ ڈپینڈنٹ ہے EU نیشنل کی. تو جہاں تک بات آتی ہے کہ آپ کو وہ اسپانسر کر سکتی ہیں انڈر اپینڈکس FM, دی آنسر از نو. وہ آپ کو صرف اس وقت اپینڈکس FM کے انڈر اسپانسر کر سکتی ہیں جب وہ انڈیفینٹ ان کو یہاں مل جائے, جو کہ ابھی آپ نے کہا 2 سال ہوئے, ابھی 3 سال رہتے ہیں. تو آپ کی اپلیکیشن ہیومن رائٹ کی بنتی ہے. اب ہیومن رائٹ کے اندر جو بار ہے وہ کافی ہائی ہے. اب میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کسی کمپٹنٹ پرسن سے جا کے بات کریں اپنے کیس کی, بیکاز ہیومن رائٹ پہ بار ٹوٹلی ڈفرینٹ اینڈ اٹس اے ویری ہائی بار. لیکن جو اپینڈکس FM ہے جس میں بار ہے انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل کی کہ آپ بچے کی, وہ آپ اس لیے کوالیفائی نہیں کرتے کہ آپ کی اسپاؤس اپینڈکس جب بن جائیں گی تو اپینڈکس FM کے انڈر نہیں آتی. EU لا کے انڈر وہ خود اس لیے نہیں آپ کو اسپانسر کر سکتی بیکاز وہ خود اپنے فادر کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. اور جہاں تک آپ کی بات آتی ہے, اب آپ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کے اندر ڈیفائن ہوں گے, اور کیونکہ آپ کی ریلیشن شپ 31 دسمبر سے پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی یا آپ کے پاس جو ریزیڈنٹ کارڈ ہے وہ نہیں تھا, تو آپ کو انڈر جو نئی EU اسکیم ہے وہ انٹرٹین نہیں کریں گے. سو دیٹ از ویئر یو آر ایٹ دا مومنٹ. لیکن جس طرح میں نے آپ کو بولا کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جا کے ڈسکس کر لیں اپنی چیزیں. تھینک یو سو مچ بھائی آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی اپنا سوال پوچھ لیں. مجھے ایک سوال پوچھنا ہے. جی مجھے پوچھنا ہے کہ ہم نے پہلے اسائلم کیا تھا, پھر اسائلم ریفیوز ہو گیا, اس کے بعد ہمیں 10 ایئر روٹ پر ویزا ملا تھا. جی تو فرسٹ تو 2.5 سال کا انہوں نے دیا. جب سیکنڈ ٹائم ہم نے اپلائی کیا پھر انہوں نے 6 مہینے بعد ہمیں 2.5 سال کا اور ویزا دیا. جی پھر تھرڈ ٹائم پھر سے جب اپلائی کیا تو اس کے بعد 8 مہینے بعد انہوں نے پھر 2.5 سال کا دیا. اب فورتھ ہمیں پھر اپلائی کرنا ہے. جی تو ویسے تو لیگل 7.5 ایئر ہوتے, پر ہمارے 8.5 سال ہو گئے یہاں پر لیگل. اب جب دوبارہ اپلائی کیا تو اگر 6 مہینے وہ اور لیتے تو شاید 9 سال ہو جائیں گے. تو مجھے پوچھنا تھا کہ اب جب ہمیں اپلائی کر کے اور ہمیں جب 2.5 سال کا ویزا ملتا ہے تو کیا ہمیں وہ 2.5 سال پورا کرنا پڑے گا یا پھر ہم 1 سال پورا کر کے انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں؟ اوکے تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. میم یہ بہت کامن چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کی کہ جب ان کے 10 ایئرس پورے ہو رہے ہوتے ہیں ان کے پاس ابھی بھی 1.5 سال یا 1 سال یا 8-9 مہینے کا ویزا پڑا ہوتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ جب ان ٹائم اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو جتنا پیریڈ ان کا ڈیسیجن لینے میں ہوتا ہے وہ سارا لیگل کاؤنٹ ہوتا ہے, ایز لانگ ایز آپ نے ان ٹائم اپلیکیشن ڈالی ہے. اس کا خیال رکھیں. تو کہنے کا میرا مطلب ہے کہ آپ کے سچویشن میں آپ نے بالکل صحیح کیلکولیشن کی. آپ کو جیسے ہی 10 ایئرس پورے ہوتے ہیں آپ اپنی لانگ ریزیڈنس پہ یا 10 ایئر کی بیس پہ اپلیکیشن ڈال سکتی ہیں. آپ کو اگلے 2 سال ویزا ختم ہونے کا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب سے کامن چیز دیکھنے میں آتی ہے جن اسپاؤس کے پاس ویزے ہوتے ہیں, ناٹ ریئلائزنگ کہ ان کے ویزے 3 سال یا 1.5 سال ابھی پڑے ہوئے ہیں لیکن ان کے 5 سال اس ملک میں پورے ہو جاتے ہیں انٹری کر کے ویزے لے کے, کیونکہ وہ ایکسٹینشنز ہوتی ہیں. تو اکثر میں کبھی کسی سے ملتا ہوں, میں کہتا ہوں اچھا آپ آئے ہیں تو آپ نے 6 مہینے پہلے کیوں نہیں اپلائی کیا؟ کہتے ہیں جی ہمارا ویزا ختم نہیں ہوا. میں کہا نہیں جی آپ نے 5 سال کاؤنٹ کرنے ہیں. جب آپ اس ملک میں رہ لیں 5 سال اپنے ویزوں پہ, یو کین اپلائی, یو ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ کہ آپ کا ویزا کب ختم ہو رہا ہے. یہ سچویشن آپ پہ بھی اپلائی کرتی ہے. تو آپ نے بالکل صحیح اندازہ لگایا کہ آپ میم بالکل اپنا ویزا اپلائی کر سکتی ہیں جب آپ کے 10 ایئرس پورے ہو جائیں. آئی وش یو آل دا بیسٹ ود دیٹ. مجھے بتایا جاتا ہے ابھی کان میں کہ ہمارا بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ سوشل میڈیا پہ شو کو دیتے ہیں. لیٹس گو آن اے بریک, اور بریک کے بعد واپس آ کے آئی ٹیک سم مور کالس. انشاءاللہ آپ سے بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو دا شو. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام. سر جی میرا ایک کویشچن ہے. لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے اپوائنٹمنٹ لیا تھا اور آپ سے ٹی وی پروگرام پہ کال بھی کی تھی. تھوڑا سا کنفیوژن ہے, مجھے کسی اور سلسلے میں کچھ اور بتایا, لیکن میں کویشچن آپ کے سامنے رکھتا ہوں.
क्वेश्चन ये है कि मैंने सितंबर में CIS स्कीम स्टार्ट किया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में। उससे एक महीना पहले में मतलब है कि अगस्त में मेरी एक जॉब है, वो सैलराइड है, उससे वो भी स्टार्ट की। तो जब मैं दिसंबर आ गया तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ना वो 2 वीक के लिए बंद थी, तो मुझे वो एक पे स्लिप आती है वीकली या नॉट मंथली, या जो कंस्ट्रक्शन के दूसरा जो आता है वो मंथली आता है। तो जब मैं वो वापस को रूल्स पेज नंबर 31 देखता हूँ, उसमें क्लियरली उसने बताया कि यू कैन यूज एज ए सैलराइड एम्प्लॉयमेंट, या उसने जो दूसरा ऑप्शन भी है वो उसने नहीं दिया है कंप्लीटली। वो दूसरा सोलिसिटर जिससे मैंने बात की थी उसने मुझे ये बताया कि भाईजान आपका जो ये है, यू हैव टू यूज ए सैलराइड, यू कांट यूज द ऑप्शन बी। तो फिर उसने बताया कि जो 2 वीक के आपके ऑफ थे तो उसकी आपको तो पैसे नहीं मिले 2 वीक्स में, मतलब है कि योर बैलेंस वाज नील, या तो दे विल कंसीडर द लोएस्ट सैलरी, लोएस्ट सैलरी कंसीडर करेंगे। तो मैं क्वेश्चन ये है कि उधर से तो मैंने 14,000 6 महीने में कमा लिया है, लेकिन हाउ दे कैन कंसीडर लोएस्ट सैलरी ऑफ द वीकली व्हिच इज 0। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है कि मैं अगर इस पे जाता हूँ तो मेरा अर्निंग तो 18-19 हज़ार दोनों से लाके हो जाता है 6 महीने में, लेकिन अगर वो 0 वीकली अगर कंसीडर कर लेंगे, दे विल कंसीडर द लोएस्ट सैलरी। जो 2 वीक का मैंने काम नहीं किया है उसमें 0 आ रहा है। काम तो कंटिन्यूअस था, लेकिन दरमियान में छुट्टियां आ गई, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम ऐसा होता है कि डेली वेजेस होते हैं ना, टैक्स वगैरह सब कुछ कटा है। लेकिन मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, वो उसको 0 मतलब अकाउंट करेंगे। दूसरा मेरा सेफ साइड पे अगर सेल्फ एम्प्लॉयड पे जाता हूँ जो अप्रैल में, विल दैट बी बेटर फॉर मी, और ये या ऑप्शन ए में इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्योंकि लोग यही कहते हैं ऑप्शन ए इज मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड, वीजा आसानी से लग जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड में थोड़ा सा वो टाइम लगाते हैं। तो प्लीज काइंडली एक्सप्लेन करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। मुझे याद है आपने फ़ोन किया था और मैंने बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं अब और आहिस्ता तरीके से एक्सप्लेन करूँगा आपको। और बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वो 100% दुरुस्त है। लेकिन अगर आपको याद हो कि मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपसे बात मुतफिक था एंड आई एग्रीड विद यू कि बिल्कुल जो CSS स्कीम है वो सैलरीड आती है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि आपकी इनकम फ्लक्चुएट हो रही है, बड़ा आसान तरीका है कि आप उनको इंस्टेड ऑफ 6 मंथ्स 12 महीने की अपनी SIS की पूरी स्कीम जो पे स्लिप्स आ रही हैं वो दे दें और 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट दे दें, यू शुड बी फाइन। ये मैंने आपसे बात की थी। तो अब आप इसको एलैबोरेट करके प्रॉब्लम में पड़ने की ज़रूरत में ना जाएं। अगेन ये मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आपको अगर एडवाइस चाहिए किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं और मशवरा करें। लेकिन मैंने बड़ा क्लियरली आपको बोला था कि अगर आपकी फ्लक्चुएट हो रही है इनकम मंथली, तो बड़ा इजी रहता है कि इंस्टेड ऑफ आप 6 महीने की डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, आप पूरे 12 महीने के कर दें। उसमें फिर 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट है, 12 महीने की आपकी वेज स्लिप्स हैं एंड एम्प्लॉयर लेटर है, उसी हिसाब से। सिंपल एज दैट। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें कोई सेल्फ असेसमेंट की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका ये सारा पीरियड है। और कभी कभी लोग मुड़ के कहते हैं जी हमारे पास 12 महीने की पे स्लिप्स नहीं है, जो आपके केस में CIS रिसीट्स की बात हो रही है, बट ऑफ कोर्स दे आर कॉल्ड एज सैलरीड एम्प्लॉयमेंट। तो कोई बात नहीं, अगर 12 महीने के अंदर 8 हैं तो आप वो 8 पूरी प्रोवाइड करके देंगे। तो बेसिकली आपने 12 मंथ का पीरियड कवर करना है। उसमें अगर 12 मंथ के पीरियड में आपके पास 7 पे स्लिप्स हैं, 8 पे स्लिप्स हैं, 9 पे स्लिप्स हैं, 12 की 12 पे स्लिप्स हैं, डजंट मैटर। तो ये बात मैंने बड़ा क्लियरली आपको बोला। मे बी मेरी से गलती होगी कि आपको समझाने में, इन्फॉर्मेशन देने में थोड़ी कोताही हो गई, लेकिन मैं रिपीट करता हूँ, बात बिल्कुल आपको दुरुस्त बोली गई है, बट यू डोंट हैव टू गेट इन्वॉल्व विद ऑल दीज थिंग्स। 12 महीने का दें, पूरा पैकेट बना के, मसला ख़त्म हो जाता है आपका। द इन्फॉर्मेशन शुड बी सच कि आपका मसला ख़त्म हो, आपको कंफ्यूज और करने का मकसद नहीं है। सो सिंपल एज दैट। आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक भाई कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू सो मच भाई। मैं रजा बात कर रहा हूँ। मैंने अपना बेटी के लिए मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना जी, तो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। एक ही सवाल होगा मेरा, और फीस वगैरह कितनी होगी और पेपर क्या रिक्वायर्ड होंगे? किस बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं? उनकी नेशनैलिटी जी, किस बेसिस पे उनकी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं? उनको 10 ईयर्स हो गए या किस बेस पे? जी 10 साल की हो गई है बेटी मेरी, तो उसके लिए मैंने पासपोर्ट अप्लाई करना था। ओके,
تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا رضا. میرے خیال سے اگر آپ وہ بات کریں کہ وہ یہاں پیدا ہوئی ہیں اور ان کو 10 ایئرس پورے ہو گئے ہیں تو پاسپورٹ اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو ان کی رجسٹریشن اپلائی کرنی پڑے گی. اس ایپ میں بھی آپ کا مطلب وہی ہو, آئی ڈو اپالوجائز, لیکن اس ایپلیکیشن کو کہتے ہیں ہم رجسٹریشن. اس وقت اس ایپلیکیشن کی جو کاسٹ ہے وہ تقریباً 1112 پاؤنڈز ہے. میں نے اس پہ آئی تھنک وہ لڑکوں نے ابھی تک شو لائیو نہیں کیا, میں نے اس پہ بتایا بھی ہے کہ ریسنٹلی کورٹ آف اپیل سے ایک ڈیسیجن آیا ہے. یہ بیسکلی ہائی کورٹ کا پرانا ڈیسیجن چل رہا تھا 2019 سے, جس میں ہوم آفس نے خود مانا ہے کہ ہماری ایکچولی پروسیس کرنے کی فیس 372 ہے, باقی 640 ہم اپنا پروفٹ کما رہے ہیں. تو جج نے کہا کہ آپ ریڈیوس کر کے اس کو 372 فیس کریں. وہی کیس چلتے چلتے کورٹ آف اپیل میں آیا, اور کورٹ آف اپیل میں جج نے بھی, جو ججز ہیں جسٹسز ہیں, انہوں نے کہا کہ بالکل جی یہ ان لافل ہے, اپنی فیس کو کم کریں. لیکن اب وہ کیس سپریم کورٹ کے اندر چلا گیا. جو ہوم آفس نے ابھی جواب دیا اس کیس کے اگینسٹ پالیسی میں, انہوں نے بولا ہے کہ ہم کنسیڈر کر رہے ہیں, ان ڈیو کورس ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اب اس ڈیو کورس کا مطلب یہ ہے کہ آیا وہ سپریم کورٹ میں جا کے اس کو فردر جو چیلنج بھیجا ہے کلیمنٹ نے سپریم کورٹ کے اندر, اس کو جا کے فردر جواب دیں گے, یا دے ٹیک اے اسٹیپ بیک اور کہیں گے اٹس ان پبلک انٹرسٹ, ہم 372 یا 0 کر دیتے ہیں فیس, وی ڈو ناٹ نو. تو پھر میں لوگوں کو یہ بولتا ہوں کہ جی آیا آپ بیٹھ جائیں اور ویٹ کریں کہ یہ فیس معاف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اب وہ ہمیں 8 مہینے میں پتہ چلے, 8 دن میں پتہ چلے, وی ڈو ناٹ نو. لیکن اگر کورٹ اب کیس سپریم کورٹ میں چلا گیا, اٹ کین ایون ٹیک اے ایئر, بیکاز دیکھیں نا 2019 سے چل رہے اور اب جا کے 21 کے شروع میں یہ نیا ڈیسیجن آیا, اور آپ دیکھیں سپریم کورٹ کا کب آتا ہے. بٹ اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو ویٹ کہ نہیں جی ہمارا بچہ برٹش ہو گیا, ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی اس کا برٹش پاسپورٹ آئے, ہوتا ہے کچھ لوگوں کو ایسی تھنکنگ, تو پھر آپ کو یہ پیسے دینے پڑیں گے. تو ان شارٹ اگر آج آپ اپلائی کرتے ہیں یا ان نیکسٹ کپل آف ڈیز انلیس سم تھنگ ڈرامیٹک ہیپنز, آپ کی وہ 1012 جو فیس ہے وہ پے ہوگی, اف یو ور تھنکنگ کہ میری وہ فیس کسی طریقے سے معاف ہو جائے. اور ویسے بھی گھبرائیں نہیں, جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اپلیکیشن کے اینڈ میں چیک لسٹ آتی ہے, یو جسٹ ہیو ٹو پرووائڈ دی ایویڈنس ان اکارڈنس ٹو دیٹ چیک لسٹ. بس ایک بات کا خیال رکھیں کہ وہ چیک لسٹ میں اگر کوئی ڈاکومنٹ آپ سے پورا نہیں ہو رہا, گھبرانا نہیں ہے, کورنگ لیٹر میں ایکسپلین کرنا ہے کہ وہ ڈاکومنٹ آپ سے پورا کیوں نہیں ہو سکتا, پھر وہ ہوم آفس کی مرضی ہے کہ اس کے اوپر کیا ایکشن لے. تھینک یو سو مچ رضا آپ کی کال کا, وش یو آل دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے آپ سے 2-3 کوشچن پوچھنے ہیں, جی میم, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اپنے سرکمسٹانسز بتا دوں تھوڑے سے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل میم, بالکل کلیئرلی آ رہی ہے. اوکے فائن. اچھا میں یہاں پہ وزٹ پہ آئی تھی 2019 میں, نومبر 2019. اس کے بعد میں واپس نہیں گئی یہاں سے. مجھے آن دا بیسس آف یہ کرونا مجھے ایکسٹینشن مل رہی تھی, جو کہ ابھی بھی 31 مارچ 2021 تک مجھے ملی ہوئی ہے. اور میں ابھی ایکسپیکٹ کر رہی ہوں, اور میرا بیبی ڈیو ہے انشاءاللہ مئی کے فرسٹ ویک میں. میرے جو پارٹنر ہیں, ہسبینڈ ہے میرا, ان سے نکاح ہوا تھا سپٹمبر 2018 میں, لیکن ہماری شادی یہاں کہیں پہ بھی رجسٹرڈ نہیں ہے, بیکاز آن دا بیسس کے ان کی جو پریویس وائف ہے ان سے ان کی سپریشن ہو چکی ہے, لیکن ڈیورس نہیں ہوئی ہے, تو وہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے. اور میرے ہسبینڈ کے پاس ILR ہے, اور نیچرلائزیشن کے لیے بھی ہم ان کا اپلائی کرنے والے ہیں بس ویری سون. اور میرے کوشچنز یہ ہیں کہ کیا میں آن دا بیسس آف کوالیفائنگ چائلڈ FLR SP اپلائی کر سکتی ہوں یا نہیں, اور اگر کر سکتی ہوں تو اس کا پروسیس کیا ہے, وہ کس ٹائم پہ اپلائی کرنا چاہیے, جب بیبی بورن ہو جائے اس کے بعد یا تھوڑا پہلے بھی کر سکتے ہیں, اور مینلی اس کے لیے کیا ڈاکیومنٹس لگتے ہیں, کیونکہ میرے پارٹنر کے ساتھ جو ہمارا نکاح ہوا ہے لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں ہے کہیں پہ, تو اس کے کوئی ڈاکیومنٹس لگانے ہوتے ہیں یا نہیں, وہ صرف بیبی کی بیسس پہ ہوتا ہے, اور کوئی مینٹیننس فنڈ شو کرنے ہوتے ہیں یا نہیں. ایک یہ کوشچن ہے, اور ایک یہ کہ 5 ایئرز روٹ پہ مجھے ویزا دیں گے یا 10 ایئر روٹ پہ. تو یہ میرے کچھ کوشچنز ہیں پلیز. آلرائٹ میم, تھینک یو سو مچ آپ کے سوال کا, آئی وش یو آل دا بیسٹ. تو پہلے میں تھوڑی سی باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جہاں تک بات ہے آپ کی اپلیکیشن کی, دیکھیں جو اسپاؤس روٹ ہوتا ہے اس میں آپ کو جو ریکوائرمنٹ میٹ کرنی پڑتی ہے کہ جی یو آر دا اسپاؤس کے لیے جو ہوم آفس کہتا ہے کہ یا تو آپ نے اپنی ہوم کنٹری میں شادی کی ہو جو ریکگنائزڈ ہے, یا اگر آپ ادھر آ کے شادی کرتے ہیں تو وہ پھر مسٹ ہے کہ آپ کی گرین سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہو. لیکن اس ملک کا ایک رول ہے کہ اگر آپ کی آلریڈی شادی ہوئی ہے اور آپ جا کے پاکستان میں شادی کرتے بھی, جو پاکستان کے قانون کے حساب سے اجازت ہے, ہم اس کو پولیگومس میرج بولیں گے. تو دیر از اے ویری اسٹرانگ کیس فرام دا ہوم آفس کہ وہ یہ بولے کہ جی آپ کی میرج پولیگومس ہے تو ہم آپ کو پارٹنر کی ڈیفینیشن یا اسپاؤس ویزے میں کنسیڈر نہیں کریں گے. فائن. پھر آ جاتا ہے جو آپ کے کیس میں اگلی کیٹیگری ہے کہ پیرنٹ روٹ. پیرنٹ روٹ یہ ہوتا ہے کہ جی میرے پاس ایک کوالیفائنگ چائلڈ ہے,
تو جو لا کے اندر ڈیولپمنٹ آئی ہے اس میں سمپل یہ کرائٹیریا ہے کہ جی اگر آپ کے پیرنٹل رسپانسبلٹی ہے بچے کے اوپر اینڈ اٹ از انریزنیبل فار دا چائلڈ ٹو گو بیک, ہم آپ کو ویزا دے دیں گے. پیرنٹل رسپانسبلٹی آٹومیٹکلی بن جاتی ہے بیکاز یو آر دا بایولوجیکل مدر. اٹس unreasonable for the child to go back from the mere fact کہ بچہ جب پیدا ہوگا the child would be a British citizen because آپ نے الحمدللہ بولا کہ you expecting baby ادھر پیدا ہوگا, your husband or your partner, جو بھی آپ ان کو نام دینا چاہتے ہیں ہمارے لاء کے حساب سے, ہی جو بچے کے بیسکلی فادر ہیں, he has indefinite leave to remain, یعنی کہ بچہ would be a British citizen by birth. تو بچے کا پاسپورٹ بے شک نہ آئے, بچہ is still a qualifying child by birth. اب آ جاتی ہے کہ آپ کی اپلیکیشن. میم آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپلیکیشن ابھی ڈالیں اور ان کو بتا دیں کہ جی اس ڈیٹ کو آئی ایم ایکسپیکٹنگ, تو ہوپ فلی ہوم آفس کوئی ڈیسیجن نہیں لے گا, اور جب تک آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہوں گی بچہ ہو جائے گا, یو کین اپڈیٹ دا ہوم آفس اینڈ دین ان شاء اللہ تعالیٰ ہوپ فلی دے گرانٹ یو دا ویزا, ادروائز یو کین چیلنج اٹ ان کورٹ بیکاز یو ول ہیو اے آرگیوبل کیس. یا کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی ہم ویٹ کر لیتے ہیں اس بات کا کہ بچہ ہو جائے اور ہم پھر اپلائی کر لیں. تو دیکھیں وہ میں اس میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, لیکن کیونکہ آپ کا آلریڈی وزٹ ویزا ہے, اس پہ ایشورنس سارا چل رہا ہے, سارا آپ کا لیگل پیریڈ تو میں مطلب لیگل پیریڈ ہی ایک طرح سے, لیکن کیونکہ آپ سب کچھ لاء کو فالو کر رہی ہیں تو یو مائٹ ایز ویل, یا آپ کی اپنی تھنکنگ ہے, خود ڈیسائڈ کر لیں کہ whether you want to make an application now or you want to wait, اور جب بچہ پیدا ہو اپلیکیشن ڈالیں. بیکاز اگر آپ ابھی بھی اپلیکیشن ڈالتی ہیں you can tell them to hold on to the application جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا, بیکاز ظاہری بات ہے I'm expecting now, I'm in a vulnerable stage, میں ابھی ٹریول نہیں کر سکتی. اور جہاں تک بات آتی ہے اپلیکیشن کی, میم جو فیس ہے میم وہ 2600 ہے, بٹ اگر آپ کے پاس فائنینسز نہیں ہے یا آپ کے ہسبینڈ آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے آپ کے فائنینسز کے لیے, تو آپ فی ویور کے لیے بھی اپلائی کر سکتی ہیں. اینڈ آف کورس دے ٹیک اباؤٹ 4 weeks 5 weeks ڈیسیجن دینے میں فی ویور کا, اور اگر فی ویور کی اپلیکیشن آپ کی ایکسیپٹ ہو گئی میم تو پھر وہ آپ کی مفت میں بھی اپلیکیشن ڈال سکتی ہے, میننگ £2600 آپ کو پے کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جہاں تک بات ہے پیرنٹ روٹ کے اندر, نارملی جو فرسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو 10 year کے اوپر دیتے ہیں, لیکن اگر آپ 5 year کے اوپر اپلائی کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو یہ پروف کرنا پڑے گا, ایک کہ آپ نے انگلش کا ٹیسٹ دیا ہوا ہے وچ از آئدر IELTS یا ٹرینٹی کا جو اپروف ٹیسٹ ہے, اینڈ سیکنڈ دیر از ایڈیکویٹ مینٹیننس, میننگ کہ آپ کے پارٹنر اتنا کما رہے ہیں یا آپ اتنا کما رہی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ایڈیکویٹلی مینٹین کر سکتی ہیں. اٹس ناٹ دا ریکوائرمنٹ آف 18,600, اٹ از ایڈیکویٹ مینٹیننس, اس کا ایک ڈفرینٹ فارمولا ہے. لیکن زیادہ تر لوگ جو اس کیٹیگری میں ہوتے ہیں وہ ایڈیکویٹ مینٹیننس کو میٹ نہیں کر پاتے, اور اسی لیے وہ 10 year والی کیٹیگری میں جاتے ہیں. پھر آپ نے ایک اچھا سوال پوچھا کہ میرے جو فادر ہیں بچے کی, ان کی ڈیٹیلز جائیں گی یا نہیں. دی آنسر از یس, بالکل ان کی ڈیٹیلز جائیں گی, بیکاز دے وانٹ ٹو نو کہ بچے کا باپ کون ہے, تو وہ آپ کو لکھنا پڑتا ہے. اف یو آر ناٹ ٹوگیدر یو آر سیپریٹڈ, وہ آپ وہ لکھیں, یا جو بھی آپ کی اصل میں فیملی سچویشن ہے آپ وہ لکھیں, بیکاز ایک بات یاد رکھیں کہ آپ ویزا بچے کی بیس پہ اپلائی کریں, لیکن اپنے فیملی سرکمسٹانسز بالکل سچ لکھیں ہوم آفس کو. سو آئی ہوپ آئی آنسرڈ آل یور کویسچنز اینڈ بیسٹ آف لک ٹو یو. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی, مجھے بتایا گیا کان میں طارق بھائی کوئک کال, سو بھائی مائنڈ نہ کیجیے گا, میں جلدی جواب دوں گا. اوکے سر, میری فیملی کے پاس نا ریفیوجی اسٹیٹس ہے, میرے 2 بچے ہیں اور ان کی پرائمری کیئر میرے پاس ہے, لیکن میں اوور اسٹیئر تھا تو میں نے ابھی اپلائی کیا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ میری وائف کو کوئی ہیلتھ کی ایشو ہے جس کی وجہ سے پرائمری کیئر میرے پاس ہے, سوشل ورکرز بھی انوالو تھی. جی جی. تو میں نے ابھی اپلائی کیا, تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کتنے % چانس مجھے مل جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ مجھے ویزا مل جائے گا وہ مجھے 5 year روٹ پہ دیں گے یا 10 year روٹ پہ. آلرائٹ, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا میرے بھائی. میں نے آپ کا کیس نہیں پڑھا تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کے کیس میں چانسز کیا ہیں, بیکاز اگر آپ آلریڈی ایگزسٹنگ فیملی ممبر تھے تو آپ فیملی ری یونین بھی اپلائی کر سکتے تھے جو ریفیوجی اسٹیٹس پہ ہوتا ہے, لیکن اگر ان کو ریفیوجی اسٹیٹس ملنے کے بعد آپ انوالو ہوئے ہیں اور آپ ہیومن رائٹ کے اوپر جا رہے ہیں آن دس بیسس کہ میرا چائلڈ از اے کوالیفائنگ چائلڈ, تو زیادہ تر جو میں ابھی ایک سے پہلے سے بھی عرض کیا کہ وہ اپلیکیشنز 10 year روٹ پہ دیتے ہیں, unless you specifically ask for 5 year, لیکن اس کے لیے ایڈیکویٹ مینٹیننس اور انگلش کا ٹیسٹ دینا پڑتا ہے. I do apologize, مجھے کان میں بولا جا رہا ہے اپنا ٹائم ختم ہوا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ شو کو دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ. اپنا خیال رکھیں, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی. اللہ حافظ.